بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الطریقۃ العصریہ پڑھیں گے۔ الدرس الثامن والاربعون، 48واں سبق۔ الاملا، املا ہے، املا کا معنی ہوتا ہے لکھوانا۔ المفردات، پہلے مفردات آتے ہیں الگ الگ الفاظ، پھر الجمل ملے جلے الفاظ آتے ہیں، جملے پورے، تو ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ یہ املا ہے تاکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لکھنا بھی آ جائے، اس لیے ہر 4-5 اسباق کے بعد املا آ جاتا ہے۔ اختن، بہن کو کہتے ہیں، یا آپ نے لکھنا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے۔ تتلو، تلاوت کرتی ہے یا تلاوت کرے گی وہ ایک عورت، اسی طرح یہ واحد مذکر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ تأخذ، لیتی ہے یا لے گی وہ ایک عورت، یا لیتے ہو یا لوگے تم ایک مرد، تو یہ آپ نے لکھنا ہے۔ امہما، ان دونوں کی ماں، کیسے لکھا جاتا ہے۔ ابوہما، ان دونوں کا باپ۔ امور، امرن کی جمع ہے، کاموں کو کہتے ہیں۔ تقرآن، پڑھتے ہو یا پڑھو گے تم دو مرد، اسی طرح تثنیہ مؤنث کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ صباحاً، صبح کے وقت۔ مساءً، شام کے وقت۔ نقرأ، پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے ہم سب، چاہے دو مرد ہو یا دو عورتیں ہوں، یا سب مرد ہو یا سب عورتیں، سب کے لیے یہ صیغہ مشترک ہے، مشترک۔ یقمن، وہ سب عورتیں اٹھتی ہیں یا اٹھیں گے۔ یتوضأن، وہ سب عورتیں وضو کرتی ہیں یا وضو کریں گے۔ یسلمن، وہ سب عورتیں سلام کرتی ہیں یا سلام کریں گی۔ یأکلن، وہ سب عورتیں کھاتی ہیں یا کھائیں گی۔ یقرأن، وہ سب عورتیں پڑھتی ہیں یا پڑھیں گی۔ ینمن، وہ سب عورتیں سوتی ہیں یا سوئیں گی۔ یہ سارے مفردات تھے۔ اب الجمل، اب جملے آ رہے ہیں، جملے۔ التلمیذۃ المجتہدۃ، محنتی شاگردہ، تحافظ علی اوقاتہا، پابندی کرتی ہے اپنے اوقات پر۔ محنتی شاگردہ اپنے اوقات پر پابندی کرتی ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے، املا ہے۔ وتصرفہا، اور اسے خرچ کرتی ہے۔ محنتی شاگردہ اپنے اوقات پر پابندی کرتی ہے، وتصرفہا، اور اسے خرچ کرتی ہے۔ فی الدراست، تعلیم میں، والمطالعۃ، اور مطالعے میں، والمذاکرۃ، اور تکرار میں، والحفظ، اور یاد کرنے میں۔ ذہبت الطالبتان، دو طالبات گئی، الی المدرسۃ، مدرسے کی طرف۔ ودخلتا، اور وہ دونوں داخل ہوئی، فی المدرسۃ، مدرسے میں۔ ثم ذہبتا، پھر وہ دونوں گئی، الی لوحۃ الاعلانات، اعلانات کی تختی کی طرف، یعنی وہ اعلانات بورڈ کی طرف گئی۔ وقرأتا اعلانا، اور ان دونوں نے ایک اعلان پڑھا۔ وہ اعلان کیا تھا، اب وہ اعلان آ رہا ہے۔ وہوا، اور وہ یہ ہے۔ علی جمیع الطالبات، کہ تمام طالبات پر لازم ہے، ان یجتمعن، کہ وہ جمع ہو جائے، فی قاعۃ المدرسۃ، مدرسہ کے حال میں، الساعۃ العاشرۃ، 10 بجے۔ تحضر الاجتماع معلمات فاضلات، حاضر ہوں گی اجتماع کے لیے فاضل معلمات۔ ویخاطبن التلمیذات، اور خطاب کریں گی شاگردات کو۔ وینصحنہن، اور انہیں نصیحت کریں گی۔ بنصائح طیبۃ، اچھی نصیحتیں۔ فرحت الطالبتان، دونوں طالبات خوش ہوئی، بقراءۃ ھذا الاعلان، اس اعلان کے پڑھنے کے ساتھ۔ وقالتا، اور ان دونوں نے کہا، سنحضر ھذا الاجتماع، ہم حاضر ہوں گے، ہم عن قریب حاضر ہوں گے اس اجتماع کو، اس اجتماع کے لیے، انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ قواعد الاملا، املا کے قواعد، قاعدے۔ الحمزۃ المتوسطۃ، حمزہ متوسطہ، یعنی درمیان میں جو آ جائے۔ کہتے ہیں اگر حمزہ قطعی کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کے لکھنے کے قاعدے یہ ہیں۔ الحمزۃ المتوسطہ کا مطلب جو حمزہ درمیان میں آ جائے۔ کہتے ہیں اگر حمزہ سے پہلے یا ساکن ہو تو حمزہ کو چھوٹے سے دندانے پر لکھا جائے گا، جیسے دیکھنا ہیئۃن، یہاں آپ دیکھ رہے ہو ہیئۃن، حمزہ سے پہلے یا ساکن ہے تو حمزہ کو چھوٹے سے دندانے، ایک نیچے ایک چھوٹا سا دندانہ بنایا یا کی طرح، اور اس کے اوپر حمزہ لکھ دیا۔ اسی طرح بیعۃن،
یہاں بھی دیکھیں حمزہ سے پہلے یا ساکن ہے تو حمزہ کو چھوٹے سے دندانے پر لکھا گیا. اسی طرح ہاذا شیئک، یہاں بھی دیکھیں حمزہ سے پہلے شی یا ساکن ہے تو حمزہ کو چھوٹے سے دندانے پر ایک چھوٹا سا دندانہ بنایا اور اس کے اوپر حمزہ کو لکھ دیا. نمبر 3، اگر حمزہ سے پہلے واو ساکن آ جائے تو اسے الگ لکھا جائے گا. جیسے وضوءک، یہاں دیکھو حمزہ سے پہلے واو ساکن ہے تو حمزہ کو الگ لکھا گیا وضوءک. ضوءک، یہاں بھی دیکھو حمزہ سے پہلے واو ساکن ہے، حمزہ کو الگ لکھا گیا. اسی طرح تاؤ آما، یہاں بھی حمزہ سے پہلے واو ساکن ہے، حمزہ کو الگ لکھا گیا. نمبر 3، اگر حمزہ سے پہلے الف آ جائے اور حمزہ پر زبر ہو تو اسے الگ لکھا جائے گا. جیسے تفاعل، آپ دیکھ رہے ہو حمزہ سے پہلے الف ہے فا کے ساتھ اور حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ کو الگ لکھا گیا تفاعل. خذ رداءک، یہاں بھی دیکھو حمزہ سے پہلے الف ہے دال کے ساتھ، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ کو الگ لکھا گیا. ہما جاء، یہاں بھی دیکھو حمزہ سے پہلے الف ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ کو الگ لکھا گیا. نمبر 4، اگر حمزہ ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ حرف کی صورت میں لکھا جائے گا. حمزہ اگر ساکن ہے تو اس سے پہلے جو حرف ہے اس کی حرکت کے مشابہ صورت میں لکھا جائے گا. اگر پہلا زبر ہے تو الف کی صورت میں، واو ہے تو اگر پہلے پیش ہے، اگر حمزہ سے پہلے پیش ہے تو واو کی صورت میں، اگر حمزہ سے پہلے زیر ہے تو یا کی صورت میں لکھا جائے گا. تو دیکھو اگر زبر ہے تو الف کی صورت میں جیسے رأیون، اگر زیر ہے تو یا کی شکل میں جیسے بئرون ذئبن، اور اگر پیش ہے تو واو کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے سؤالن. سؤالن، تو آپ دیکھ رہے ہو حمزہ سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کو واو کی صورت میں لکھا گیا سؤالن. نمبر 5، اگر حمزہ مکسور ہے تو ہر حالت میں یا کی صورت میں لکھا جائے گا. حمزہ کے نیچے اگر زیر ہے تو ہر صورت میں حمزہ کو یا کی صورت میں لکھا جائے گا. جیسے اسئلۃ، دیکھو حمزہ مکسور ہے، نیچے زیر آ رہا ہے تو حمزہ کو یا کی صورت میں نہیں، یا کی طرح ایک دندانہ بنایا اس کے اوپر حمزہ کو لکھ دیا. اسی طرح مسائل، یا یہاں بھی حمزہ مکسور ہے تو حمزہ کو دیکھو یا کی طرح ایک دندانہ بنایا اور حمزہ اس کے اوپر لکھ دیا. اسی طرح سئل، یہاں بھی حمزہ مکسور ہے تو حمزہ کو یا کی طرح ایک دندانہ بنا کر اس کے اوپر حمزہ لکھ دیا گیا وغیرہ. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.